چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے کہ مخاطب کے تین احوال ہیں۔ ایک مرتبہ اینٹی صرف اتنا پوچھا تھا کہ للمخاطبی ثلاث حالات اربع حالات یا حالتان، اس طرح سے پوچھا تھا، بس یہی جواب دینا تھا اس میں۔ تو بلاغہ میں کچھ چیزیں تین تین ہیں، جیسے کہ آپ لوگوں نے اس سے پڑھا اسالیب اسلوب کیا بولتا ہے، اسالیب جو ہیں وہ بھی تین ہیں، اسلوب علمی، اسلوب ادبی، اسلوب خطابی۔ پھر یہاں دیکھیں مخاطب کے تین احوال ہیں، اور بھی بہت ساری تین تین ہیں۔ کنایہ کی تین قسمیں ہیں، وہ مکنی عنہ صفہ ہوگا یا موصوف سے ہوگا یا نسبت سے ہوگا، وہ یاد رہ جائے گا تین۔ پھر استعارہ ایک وہ جو ہوتا ہے مرشحہ مجردہ مطلقہ، وہ تین ہے۔ کچھ چیزیں تین ہیں، اور کسی کو یاد ہے تین تین کیا کیا ہے؟ بہرحال نہ یاد ہے تو کوئی بات نہیں، ترجمہ دیکھیں۔ المخاطب ثلاث حالات، مخاطب کے تین حالات ہیں۔ پہلا کیا، یکون خالی الذہن من الحکم، کہ وہ حکم سے بالکل خالی الذہن ہو۔ وفی هذه الحال یلقى الیہ الخبر خالی من ادوات التوکید، اور اس حال میں اس کو جو خبر دیا جاتا ہے، خبر پیش کیا جاتا ہے، خالی من ادوات التوکید، تو وہ ادوات توکید سے بالکل خالی ہو کر دیا جاتا ہے اس کو، توکید تاکید کے جو حروف ہیں اس سے خالی۔ ویسمى هذا الضرب من الخبر ابتدائیا، اور خبر کے اس قسم کو نام ہے ابتدائی۔ خبر کے اس قسم کا نام ابتدائی ہے، جب خبر دیا جائے اور اس میں ادوات توکید بالکل نہ ہو تو اسے کہتے ہیں ابتدائی۔ دوسری قسم ہے ان یکون مترددا فی الحکم طالبا ان یصل الی الیقین فی معرفته، مخاطب جو ہے کہ وہ حکم میں متردد ہو، اور طالباً وہ اس بات کی طالب ہو کہ یصل الی الیقین فی معرفته، کہ وہ اپنی بات میں یقین کی معرفت تک پہنچ جائے، یعنی یقین اس کو مل جائے۔ وفی هذه الحال یحسن توقیده له، اور تب اس وقت اس حالت میں اچھا یہ ہے توقید لہو کہ اس کو خبر جو دیا جائے وہ ادوات توقید کے ساتھ دیا جائے، لیتمکن من نفسہ، تاکہ وہ بات اس کے دل میں پیوست ہو جائے، یتمکن من نفسہ، تاکہ وہ بات اس کے دل میں پیوست ہو جائے۔ ویسمى هذا الضرب طلبیا، اور خبر کے اس قسم کو کیا کہتے ہیں؟ طلبی کہتے ہیں۔ پہلے کو کیا کہتے ہیں؟ ابتدائی، اور دوسرے کہتے ہیں طلبی۔ اس کے بعد ایک تیسری قسم ہے، وہ بھی دیکھ لیجیے، ان یکون منکرا لہ، تیسری قسم یہ ہے کہ مخاطب جو ہے وہ کیا ہے؟ خبر کا منکر ہے۔ تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ وفی هذه الحال یجب ان یؤکد الخبر بمؤکد او اکثر على حسب انکارہ قوتا وضعفا، اس وقت یجب ضروری ہے کہ خبر کو تاکید لایا جائے ایک مؤکد کے ساتھ، او اکثر یا ایک سے زیادہ، ایک سے زیادہ، دو تین، جتنا بھی، علی حسب انکارہ قوتا وضعفا، اس کے انکار کے قوت و ضعف کے اعتبار سے۔ اگر اس کا انکار بہت زیادہ قوی ہے تو آپ دو تین چار ادوات توکید لے آئیں۔ فیسمى هذا ضرب انکاریا، اور خبر کے اس قسم کو انکاری کہتے ہیں۔ کل آپ کے پاس تین قسم بیان کیا انہوں نے، ابتدائی، طلبی، انکاری۔ ابتدائی کیا تھا کہ بندہ بالکل خالی الذہن ہے، وہ ایک عموماً ایک سوال کر رہا بس آپ سے، آپ نے اس کو ایک جواب دیا، خبر دیا اس کو، تو بس اس میں آپ نے کوئی بھی ادوات توکید کا استعمال نہیں کیا۔ دوسرے میں کہ وہ تھوڑا سا متردد ہے تو آپ نے اس کے لیے ایک آدھ استعمال کر لیا۔ تیسرا یہ کہ وہ منکر ہے، وہ بات مان نہیں چاہتا، وہ انکار کر رہا بالکل، تو اب اس میں کیا ہے، خبر جو اس کو دیا جائے گا اس میں تین چار جو ہے لگا دیے جائیں گے اس کے اعتبار سے، تو وہ پھر کیا ہو جائے گا، اس بات کو مان لے گا۔ آگے مصنف کہہ رہے ہیں توقید الخبر یا دوات کثیرۃ، خبر کو مؤکد کرنے کے لیے جو حروف ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سے کیا کیا؟ انا ہے، انا ہے، قسم ہے، لام ابتدا ہے، تاکید کے دونوں نون ہیں، نون ثقیلہ، نون خفیفہ، دونوں نون، اور تنبیہ کے حروف جتنے ہیں، حروف زائدہ ہیں، قد ہیں، اور اما شرطیہ۔ تو یہ سب حروف جہاں بھی آپ کو دکھے گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا ہے، ابتدائی تو نہیں ہو سکتا، یا تو طلبی ہوگا یا انکاری ہوگا، کیونکہ ابتدائی میں کہا تھا کہ وہ بالکل ادوات توکید سے خالی ہوں گے۔ تو اگر آپ کو کوئی بھی دکھ جائے، آپ کو انا دکھ جائے کہیں پر، انا دکھ جائے کہیں پر، یا لام ابتدا دکھ جائے کہیں پر، تو آپ صاف سمجھ جائیں گے یا تو یہ طلبی ہے یا پھر انکاری ہے۔ طلبی آپ کہیں گے اگر ایک آدھ ہو، بالکل وہاں پر ایک ہی ہو، اور انکاری کہیں گے کہ نہیں ایک سے زیادہ اگر لایا جائے اس کو تو پھر کیا ہو جاتا ہے، طلبی میں کیا ہے، اچھا یہ ہے کہ آپ تاکید لائیں، اور انکاری میں ضروری ہے کہ آپ تاکید لائیں۔ بس اتنی بات تھی اس میں۔ جنیم بھائی کہیں کچھ؟
ہاں جی بالکل. تو اس میں جی کچھ بھی نہیں ہے، بس یہاں پہ ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ جو مخاطب ہوتا ہے یا پھر جس کو مطلب خطاب کیا جاتا ہے اس کا تین حالات ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو مطلب یاد رکھنے کے لیے آپ مان سکتے ہیں کہ جسے آج ہم کلاس کر رہے ہیں، مان لیجئے، ٹھیک ہے، مان لیجئے ابھی مہتاب بھائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہم میں سے کسی نے کہا اللہ کی قسم آج مہتاب بھائی نہیں آئیں گے، ہم سب کہیں گے بھائی پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اب اللہ کی قسم کیوں کھا رہے ہو؟ ایسے بولتے مہتاب بھائی نہیں آئے ہیں یا پھر نہیں آئیں گے، بس خالی ہے. اگر میں کہوں کہ اللہ کی قسم آج شنیوار ہے، آج سردے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے، آپ ارے بھائی اللہ کی قسم کیوں کھا رہے ہو؟ سیدھے سیدھے بولتا ہم مان جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے ہر سچویشن کے لیے ہمیں جو جملہ ہوتا ہے اسے ترتیب سے بولنا پڑتا ہے. جیسے اگر میں کہوں کہ آج مہتاب بھائی نہیں آئیں گے، شاید ابھی وہ فی الحال ہے، بس مان کے چلیے کہ مہتاب بھائی نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ مہتاب بھائی نہیں آئیں گے، تو آپ لوگوں نے مان لیا، صحیح ہے، ہو گیا. اب ایک حالت ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسری حالت میں آپ مان لیجیے مہتاب بھائی نہیں ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی مہتاب بھائی نہیں آئیں گے آج، لیکن آپ میں سے کچھ لوگ ہیں کہ نہیں ہو سکتا کہ آئیں گے. پھر میں ارے بھائی بالکل نہیں آئیں گے مہتاب بھائی، مجھے بلیو کیجیے، مطلب بالکل نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. یہ دوسری حالت ہو گئی. تیسری حالت ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ ہیں کہ نہیں ہم مانیں گے نہیں، بالکل مہتاب بھائی آئیں گے ہی آئیں گے آج. میں کہہ رہا کہ نہیں آئیں گے بھائی، آپ لوگ مان ہی نہیں رہے ہیں. تو وہاں پہ میں آخر کر رہا ہوں اللہ کی قسم مہتاب بھائی آج نہیں آئیں گے. اب ڈفرینس کو سمجھ پا رہے ہیں؟ پہلے میں سیدھے کہا کہ مہتاب بھائی نہیں آئیں گے، مان لیا آپ لوگ. دوسری مثال ہے کہ آپ ایسے کچھ لوگ ہیں جن کو مطلب تھوڑا مطلب ایسے تردد ہے، ان کو شک ہے کہ شاید آئے گا، تو اس کے بعد میں نے کہا نہیں بھائی بالکل نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اور تیسری حالت میں آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو مانتے ہیں کہ نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو اس وقت میں کہوں گا اللہ کی قسم آئیں گے مہتاب بھائی، نہیں آئیں گے مہتاب بھائی. ٹھیک ہے. تو یہ تین حالات ہو گئے. تو ہم نے اردو میں کہا، عربی میں کیسے کہیں گے؟ تو عربی میں کہنے کے لیے جو مطلب خالی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب اصل میں اگر آپ مطلب آپ کے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے، جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مہتاب بھائی نہیں آئیں گے، تو اس میں کوئی تاکید نہیں لگاؤں گا. جیسے تاکید ہے نا انا انا کا انا، لیکن انا ہے اس کے اخوات ہیں، اس کی طرح جو لام الابتدا ہے اس کی طرح جیسے قسم ہے نون تاکید ہے. ٹھیک ہے. تو جو قسم ہے اس جملے میں اپنی قسم یوز نہیں کروں گا، بس میں سیدھے کہہ دوں گا کہ لا جاتی ہے اخونا مہتاب، خلاص. بس اگر آپ لوگوں میں سے کچھ مطلب شک میں ہے تو پھر میں ہو سکتا ہے کہ ایک تاکید یوز کر لوں. ٹھیک ہے. جیسے میں کہہ دوں کہ نہیں آتی اخونا مہتاب، یہاں پہ میں نے لم کو یوز کر لیا. ٹھیک ہے. اگر آپ میں سے ایسا مطلب کچھ لوگ ہیں کہ وہ مانیں گے نہیں ہم نے تو سنا تھا مہتاب بھائی آئیں گے، آپ نے کہا نہیں آئیں گے، کیسے ہوگا؟ تو اس وقت میں کہوں گا کہ لا عمری یا پھر واللہ لن یاتی اخونا مہتاب. ٹھیک ہے. بس یہی تین حالات ہیں. آپ جب اس کو یاد کرنے کے لیے میں نے ایگزامپل بیان کیا آپ کو. یہ کلیئر ہے؟ ہلو. جی جی بہت بہت شکریہ، ہو گیا. جی. دیکھیے پہلی مثال ہے کتب معاویۃ الی احد عمالہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک گورنر کو لکھا لا ينبغي لنا ان نسوس الناس سیاست واحدۃ، ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ جو سیاست کریں وہ ایک ہی طرز پر کریں. لا نلین جمیعا، ہم سب کے سب نرم نہ ہو جائیں. فیمرح الناس فی المعصیہ، کہ لوگ معصیت میں پڑ جائیں. ولا نشتد جمیعا، اور ہم سب جتنے گورنر ہیں سب کے سب سخت نہ ہو جائیں. ونحمل الناس علی المہالک، ورنہ ہم لوگوں کو کیا ہے خوف میں ڈال دیں گے، ہلاکت میں ڈال دیں گے. ولکن تکون انت للشدہ والغلظہ، تم رہو کس کے لیے؟ شدت کے لیے اور سختی کے لیے. واکون انا للرافۃ والرحمہ، اور میں رہوں محبت کے لیے، رافت کے لیے. کون بتائیں گے؟ بتائیے اس کو. رونا آپ بتائیں کیا ہے یہ؟ ابتدائی طلبی انکاری. ہوگا سر. کیا ہوگا سر؟ سر طلبی تو نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں پر لا یوز ہوا ہے سر، اور آنا پہ یوز ہوا ہے، تو انکاری ہی ہوگا. انکاری کہاں؟ جی ان سر. کہاں یوز ہوا ہے؟ لا ینبغی لانا. ان، یہ تو ان ہے جی، ان تھوڑی ہے. اوکے سر. انا ہوتا تب نا. اس نے کیا کہا تھا ابتدائی کے لیے کہ ایک بھی وہاں پر آپ کو نہیں دکھے گا کوئی بھی. یہاں کون سا حرف تاکید ہے بتائیے تو؟ انا، انا،
نوع تاکید لن وغیرہ. ابتدائی لگتا ہے یہاں پہ تو کچھ نہیں سر ہوا. لا میں ابتدائی لا سے یوز ہوا شروع ہوا ہے تو ایک کہاں پر یہ لام ابتدائی لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ لام ابتدائی کون سا ہوتا ہے جو لا کے ساتھ ہوتا ہے بالکل؟ کہاں ہے لا والا؟ دیکھیے قرآن نے کہا نا اس وقت کہا تھا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. اب دیکھیے انک لا رسول اللہ، یہ لا ہے نا، یہ لام تاکید ہے. ٹھیک، یہ جو آپ کا لام ہے وہ لام تاکید نہیں ہے، یہاں دکھ رہا ہے آپ کو. یہ تو لا تو وہ والا لا ہے. لا ينبغي مطلب ينبغي فعل مضارع ہے تو لام جو اس پر اس کے لیے آیا ہے، نافیہ کے لیے آیا ہے، وہ تاکید کے لیے تھوڑی آیا ہے وہ. بس کر لائے نفی ہے یہ. پر ابتدائی ہی ہوگا، اس میں کچھ بھی نہیں پایا اس کو ان دونوں میں سے. یس، کچھ بھی نہیں ہے اس میں. باقی جو آپ کو یہ ان ہے، انا نہیں ہے. ٹھیک، اس نے کہا تھا انا کچھ ہونی چاہیے. جو لا ہے لام تاکید نہیں، لام تاکید ایسے ہی آتا ہے بس. لقد آپ کا لقد پہ دیکھیے، یہ لام تاکید آپ کہہ سکتے ہیں. آپ سمجھ میں آ رہا نہیں بولا آپ کو؟ جی سر. ٹھیک ہے، کوئی کچھ کہیں گا اور؟ انہوں نے لکھا دیکھو لزید قائم، محمد رسول اللہ، تو وہ دیکھیں وہ لام تاکید ہے. کنہیں کو نہیں سمجھ میں آیا تو بتا دیجیے. ٹھیک، ایسے نہیں کہ ایسے گزر جائیں. اگلی مثال دیکھیں. وقال ابو تمام، پوری مثال ہے. ینال الفتح من عیشی وهو جاہل، ایک جوان ہے وہ اپنی زندگی بڑی خوشحالی میں گزارتا ہے حالانکہ وہ جاہل ان پڑھ ہے. ویقد الفتح فی دہری وهو عالم، اور ایک جوان ہے وہ اپنی زمانے میں بہت زیادہ مصیبت اٹھاتا ہے اور حالانکہ وہ عالم ہے، پڑھا لکھا آدمی، لیکن پھر یہ مصیبت سے دوچار ہے. آئے کہتے ہیں وَلَوْ كَانَتِ الْأَرْزَاقُ تَجْرِي عَلَى الْحِجَابِ، کہ اگر جو ہے رزق جو ہے عقل مندی کی بنیاد پر بانٹا جاتا، رزق عقل مندی کی بنیاد پر، حجا من عقل مندی کی بنیاد پر اگر ملتا، حلقنا اذا من جہلہن البہائم، تو پھر تو جو چوپائے ہیں وہ اپنی جہالت کی وجہ سے سب کے سب ہلاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو عقل مند ہے نہیں، تو ان کو تو رزق کچھ بھی نہیں ملتا. یہ کس کی مثال ہے؟ کیا نہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، بس آپ مطلب یہ حکمت ایک چیز ہے تو اس میں ایک بات کر رہا ہوں. جی جی، یہ حکمت کی مثال صحیح، بہت بڑی بات ہے. کون بتائیں گے اس میں یہ کیا ہے؟ رقیہ کیا بتائیے تو؟ یہ ابتدائی طلبی انکاری. یہ ابتدائی ہی ہے. ابتدائی ہے. جی سر، اس میں تو نہ ہی طلبی کے لیے مطلب نہ ہی انکاری کے لیے کچھ ورڈ یوز ہوئے، نہ طلبی کے لیے، ابتدائی ہی ہے. آپ کے یہاں ابھی اذان ہو رہی ہے اثر کی؟ جی سر، اثر کی ہو رہی ہے. ماشاء اللہ، 5:30. چلیے اچھی بات. تو یہ کیا ہے، کس کی مثال ہے؟ ابتدائی کی مثال ہے. ٹھیک، کیونکہ یہاں پر آپ کو کہیں انا ورنہ کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے. یہ ہمارے زمانے کی آئینہ ہے. سبھی زمانے میں ایسا ہوتا ہے، وہ تمام مستب میں کہہ رہا نہیں، دیکھ رہے سبھی زمانے میں ایسا ہی ہوتا ہے دوست. جی کوئی کچھ کہہ رہے کہیں؟ اگلی مثال دیکھیں. قال اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت نے کہا قد یعلم اللہ المعوقین منکم، اللہ رب العزت تم میں سے معوقین جو ہیں روکنے والے ان کو جانتا ہے. والقائلین، اور ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہلم الینا، کہ ہمارے پاس آ جاؤ. ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور وہ لوگ جنگ نہیں چاہتے مگر وہ لوگ جنگ کرنا نہیں چاہتے، اسی معنی اس کا. اور اگر جنگ میں آتے بھی ہیں ولایت الباس، اچھا وہ لوگ جنگ میں نہیں آتے مگر بہت کم، یعنی کہ جنگ میں آتے بھی ہیں تو وہی سستی کے ساتھ وہ کرنا نہیں چاہتے، وہ نفاق ہے ان کے اندر. یہ بتائیے کس کی مثال ہے؟ کون بتائیں گے؟ موحدور آپ بتائیں. موحدور آپ نہیں بتائیں گے؟ بنت یاسین آپ بتائیں گے؟ سر طلبی ہوگا کیونکہ قد آیا ہے شروع میں. ٹھیک ہے، قد آیا ہے. ایک اور؟ ہاں باقی کچھ بھی نہیں ہے، بس صرف قد ہے نا.
تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ طلبی ہے. اچھا نہیں میں کچھ کہیں گے آپ؟ جی نہیں بالکل تفضل. صحیح ہے. یہاں پہ ایک چیز ہے نا کہ لام بعد میں جو وہاں پہ ہے کہ اولا یاتون الباس اللہ خلیلا، اصل میں یہ جو جملہ ہے الگ ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ الگ مان سکتے ہیں. یہاں پہ دیکھیے آپ کو ایک ہی ملے گا جو قد ہے. قد تحقیق کے لیے یوز ہوتا ہے، تاکید کے لیے یوز ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. نہیں میں تو یہ مثال ہوگی آپ کی طلبی کی. اس کے بعد ہے سری اور رفا نے کہا ہے ان البناء اذا منحد جانبه، عمارت جو ہے اس کا ایک جانب اگر گر جائے، لم یأمن الناس ان انحد باقیہ، تو لوگ معمول نہیں ہوتے کہ اب اس کا باقی حصہ بھی گر جائے گا. بہرحال اس کو کون بتائیں گے؟ مینارہ آپ بتائیں. سر طلبی لگ رہا ہے، انا ہے شروع میں. اچھا میں بزی ہوں، کام کرتے ہیں ابھی. اچھا 20. سر طلبی نجم اللہ لگ کا آپ رہا بتائیں. ہے. یہ طلبی ہے سر. کیوں؟ سر یہاں پہ شروع میں انا ہے سر، اور یہاں پہ 2-3 بار تاکید بھی یوز نہیں کیا ہے، تو انکار بھی نہیں ہے، اور انا کی وجہ سے سر ابتدائی بھی نہیں ہے. جی بہت اچھا بہت اچھا ماشاء اللہ. وقال ابو العباس الصفا، ابو العباس صفا نے کہا تھا لأعملن الليل حتى لا ينفع الا الشدة، کہ میں جو ہے نرمی اختیار کروں گا یہاں تک کہ سخت ہی نفع بخش ہو. مطلب جب تک کام چلے نرمی سے تو نرمی اختیار، اللہ کہ جب سختی ہی نفع بخش ہو تو اس کو اختیار کرنا پڑے گا. وَلَأُكْرِمَنَّ الْخَاصَّةَ، اور میں جو خاص لوگ ہیں ان کا اکرام کروں گا. ما امنت العامہ، جب تک میں ان لوگوں سے مامون رہوں عام لوگوں پر کہ وہ عام لوگوں کو بھڑکائیں گے نہیں. وَلَأُغْمِدَنَّ سَيْفِي حَتَّى يَصِلَّ الْحَقُّ، اور میں اپنے تلوار کو نیام میں رکھوں گا یہاں تک کہ حق اس کو نکال دے. وَلَأُعْطِيَنَّ حَتَّى لَا لِلْعَطِيَّةِ موضع، اور میں اس وقت دیتا رہوں گا یہاں تک کہ میں دینے کے لیے کوئی اور جگہ نہ پاؤں، تب تک میں دیتا رہوں گا. اسما آپ سمجھائیں اس کو، کیا ہے یہ ابتدائی طلبی انکاری؟ شاید آپ نئے ہیں. عمل آپ بتائیں. سر انکاری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ نون کا بھی استعمال ہوا ہے، نون ثقیلہ کا بھی، اور پھر لام کا بھی. اس لام لیے لام تاکید کا بھی ہے، نون ہاں ثقیلہ بھی ہے. یہاں بھی لام لام تاکید ہے، نون ثقیلہ بھی ہے. یہاں بھی لام لام تاکید ہے، پھر نون ثقیلہ بھی ہے. یہاں بھی لام لام تاکید ہے، پھر نون ثقیلہ بھی ہے. جی جی. اور کوئی کچھ کہیں گے آپ میں سے؟ نہیں بس صحیح ہے بالکل. یہ جی جی بالکل، آپ کہہ رہے ہیں صحیح نہیں ہوگا، مطلب بالکل ہوگا، بالکل ہے. ایسا کہہ رہے ہیں آپ. بنت یاسین صحیح. تو بہت دن بعد آئے نا بنت یاسین، شاید کچھ دن پہلے آتے تھے آپ. رب العزت کا ایک اور قول ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ تم لوگ ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مال میں اور اپنی جانوں میں. اسے کون بتائیں گے؟ جے ایم حسن آپ بتائیں. یہ تو آج بہت آسان ہے. حفیظ الرحمان آپ بتائیں. یہ طلبی لگتا ہے، طلبی. کیوں؟ اس لیے لام تاکید ایک مرتبہ آیا ہے، اور نون ثقیلہ بھی آیا ہے. انکاری ہو یا انکاری ہوا طلبی ہوا؟ ایک ہی جگہ میں تو آیا ہے، مجھے تو طلبی ہی لگتا ہے. دو الگ الگ تو ہے. اس طلبی میں کہا تھا اس نے یحسن توکید لہو، کہ تاکید لانا اچھا ہے، کچھ دن آپ لائبے کریں سو. اور کیا کہتا ہے کہ ایک اور ایک سے زیادہ اگر آپ لاتے ہیں تو انکاری کہا تھا اس نے. تو آپ دیکھیں یہاں دو دو دکھ رہا ہے آپ کو، لام بھی ہے، تو آپ پھر اس کو اوپر والے کیا کہیں گے؟ یہاں دیکھیں یہاں بھی تو سب ایسا ہی ہے. لام ہے لَأُعْمِلَنَّ، لام لام تاکید ہے، نون ثقیلہ ہے، پھر لام لام تاکید ہے، پھر نون ثقیلہ ہے. کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو انکاری ہے. یہ بھی انکاری ہے یا نہیں ہے؟ جی جی یہ بھی ہے.
لغت العربی لغت الإعجاز. ٹھیک ہے, کوئی کچھ کہیں گے؟ اگلی مثال ہے واللہ انی لاخو ہمت تسمو الی المسجد ولا تفتر. واللہ میں جو نا بہت ہمت والا آدمی ہوں, میں تسمو الی المسجد کیا بولتے ہیں بڑی چیزوں کی طرف چلتا ہوں, بلندی کی طرف دیکھتا ہوں, اور وہ تفتر کمزور آدمی نہیں ہوں میں. بہرحال اس کو کون بتائیں گے؟ کوئی آپ بتائیں. انکاری. جی سر انکاری ہے, اس میں قسم بھی یوز ہوئی ہے, ان بھی لا بھی, اس میں تین حروف تاکید یوز ہوئے, اس جی لیے یہ انکاری ہے. ایک واللہ ہے, ایک انی ہے, ایک لام ہے, تین ہے. تین ہو گئے تو انکاری تو ہو ہی جائے گا. بہرحال لست تبھی متفق. جی نہیں میں بتائیں. اچھا جی, تو اس میں پہلے والا میں نے اس لیے کہا تھا کہ اللغت العربیہ لغت الایجاز, کیونکہ دیکھیے ہمیشہ اگر دیکھیں گے کہ عربی کوئی بھی جملہ ہو اس میں آپ کو مطلب کوئی نہ کوئی چیز محذوف ملے گا. یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ لتبلؤن فی اموالکم وانفسکم, آپ کبھی بھی لتبلؤن مطلب جب بھی ہم فعل کے سامنے لام لگاتے ہیں نا تو ہمیشہ اس کے سامنے قسم محذوف ہوتا ہے. یہاں پہ محذوف ہے واللہ لتبلؤن, ٹھیک ہے, یا پھر اللہ تعالیٰ مطلب جس کی بھی قسم کرے, قسم وہاں پہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ قسم محذوف ہے, اس کا تو ایک ہو گیا آپ کا, پھر اس کے بعد لام ہے, پھر اس کے بعد آپ کا نون تاکید ہے. تین یہاں پہ ہے آپ کا تاکید. ٹھیک ہے, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, وہاں پر قسم بھی موجود ہے یہ؟ جی بالکل, یہاں اس کے سامنے قسم محذوف ہے. ہمیشہ قسم کے بعد ہم لام سے اس کا شروع کرتے ہیں جو جواب ہوتا ہے. اسی طریقے سے شاید تھا بھی قرآن میں آتا ہے, ہے. جی لتبلؤن فی اموالکم وانفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم الذین اشرکوا اذًا کثیرا. ناس من الامور, یہ رب سے شروع والا یاد نہیں آئے گا. چلیے بہرحال یہ انکاری کی مثال ہے نا نعیم بھائی؟ جی بالکل انکاری کا مثال ہے, کیونکہ وہاں پہ تین ہم نے ادا دینا ہمیں. جی ٹھیک ہے. اب اس کے کچھ نموذج ہیں وہ دیکھیں ہم لوگ. پہلی نموذج میں انی رأیت عواقب الدنیا فترکت ما اهوى لما اخشى. میں نے دنیا کا انجام دیکھ لیا ہے, تو لہذا میں اس چیزوں کو چھوڑ دیا ہوں جس کی میں خواہش رکھتا ہوں, اس وجہ سے کہ میں ڈر گیا ہوں ایک طرح سے. بتائیں, کون بتائیں گے؟ NH آپ بتائیں کیا ہے یہ ابتدائی طلب انکاری میں؟ سر یہ انکاری ہے, شروع میں انا ہے اور فترتو کے بعد ماں بھی ہے سر, تو اس لیے. ماں کیا ہے یہ؟ ماں کون سا دوا توقید میں سے ہے؟ ماں ہوا تو ماں نافیہ ہے, اور توقید میں سے ہی نہیں. اس نے جو ذکر کیے تھے انا قسم لام ابتدا نون تاکید تنبیہ کے حروف زائدہ قد اما شرطی ہے. ماں تو ہے ہی نہیں اس میں نون تاکید میں. شاید ان کا نیٹ ورک سر کمزور ہے. سر جی ایک ہی ہے نا بتائیں. ان, سر یہ ایک ہی ہے نا ایک ان ہی ہے. جی طلبی ہو. ایک ہی ہے. جی طلبی نجم الحق NH. ٹھیک, اور وہ کچھ کہیں گے؟ نعیم بھائی کچھ کہیں گے؟ جی سامنے چلیے بالکل. اگلی مثال علی قدر اہل العزم تأتی العزائم وتأتی علی قدر الکرام مکارم, کہ اہل عزم کے بقدر ہی جو ہے عزائم آتے ہیں, اور مکرم کرام جو ان کے بقدر ہی مکارم آتے ہیں. وتکبر فی عین الصغیر صغارها, اور چھوٹے کی آنکھ میں اس کی جو چھوٹی چیزیں وہی بڑی ہو جاتی ہیں, بڑا سمجھتا ہے وہ. وتصغر فی عین العظیم عزائم, اور بڑے شخص کی آنکھ میں جو ہے بڑی چیزیں بھی, بڑے پلان بھی کیا ہوتے ہیں, چھوٹے دکھتے ہیں. بہرحال اس کو جائیں گے. حفیظ الرحمان آپ سمجھائیں. رونا آپ سمجھائیں اس کو. یار جلدی سے میں اوپن کیجیے, سمجھائیں. سر اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا.
کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، انا انا کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے تاکید وغیرہ کر ابتدائی ہوگی. سر ٹھیک ہے۔ ایک تھوڑا کوشچن ہے، حروف تنبیہ میں کیا کیا ہوتے ہیں سر؟ کیا کیا نہیں حروف تنبیہ میں یار؟ حروف تنبیہ میں الا آتا ہے آپ کے ساتھ، اسی کے ساتھ اما آتا ہے، یا پھر جو ہاں یوز کرتے ہیں جیسے کہ ایوہذا، تو اس میں جو ہاں ہے وہ تنبیہ کے لیے یوز ہوتا ہے. تو ہم جو مطلب صحیح طور پہ جو تنبیہ کے استعمال کرتے ہیں وہ الا ہوتا ہے یا پھر اما ہوتا ہے. جیسے ہمارے ضمیر اچھا کے ہم یوز کرتے ہیں نا ہاذا ہاذی، تو اصل میں جو زا ہے بس یہی ہے، ہاں جو ہم یوز کرتے ہیں پہلے وہ تنبیہ ہے، ضمیر میں بھی ہم تنبیہ یوز کرتے ہیں ہمیشہ. یہاں پہ جیسے یہ 2 نمبر کا ابو طیب کا کہنا ہے نا. جی بتائیں. جی بتائیں، پہلے بھی پوچھتی ہوں ایک اور. اچھا یہاں پہ آپ لوگوں نے کہا نا کہ کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے اصل میں یہاں پہ ہے، ٹھیک ہے. جو توکید ہوتا ہے، جو تاکید ہوتا ہے، یہ صرف ادوات سے نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھار تقدیم اور تاخیر کے لیے بھی ہوتا ہے. یہاں پہ ابو طیب کا کہنا اعلیٰ قدر اہل لازم، ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کا دیکھیے تقدیم ہے، ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمارے بحث میں مطلب اس کا ذکر نہیں ہے، تو پھر بھی اس کو آپ مطلب انکاری کہہ سکتے ہیں، کہ انکاری ہے مطلب طلبی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ تقدیم اور تاخیر ہوتا ہے. جب بھی ہمارا تقدیم اور تاخیر ہوتا ہے تو ہم اس کو تاکید کے لیے استعمال کرتے ہیں. جس سے آپ سورہ فاتحہ میں دیکھیں گے کہ اس میں کیا ایاک نعبد، اصل میں کیا تھا نعبد کا، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہم اس میں تاکید کرتے ہیں ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. تو جب تقدیم اور تاخیر ہوتا ہے اس میں بھی مطلب تاکید ظاہر ہوتا ہے. جی نہیں بھائی، تو یہ تو ابتدائی ہوا نہیں بھائی. جی دیکھیے اصل میں اگر آپ دیکھیں گے مطلب کتاب کے اعتبار سے تو ابتدائی ہے، لیکن اب حقیقت کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو پھر اس میں آپ کا طلبی ہے. کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیں تو کہ بھائی جو متنبی کا قول آپ ہے. کوشچن پوچھیں گے ان کے تو کیا لکھے گا آپ؟ وہ تو کتاب کے دوار یہ سے تو پوچھا نا ہمیں آپ کو. جی پھر جائیں گے ہم ابتدائی کی طرف، کیونکہ دیکھیے یہاں مطلب جاننا بھی ایک ضروری چیز ہے نا. یہ تقدیم اور جی تاخیر کے لیے مطلب بڑا فیکٹر ہے، یہ بھی تاکید کے لیے یوز ہوتا ہے تقدیم اور تاخیر. جی رکیے، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ سر حروف زائدہ کس کو بولتے ہیں؟ یہ حروف زائدہ وہ حروف ہیں. ہاں جی نہیں بھائی. اچھا جی، تو حروف زائدہ وہ حروف ہے مطلب جو آپ کے جملے میں آتا ہے بس تاکید کے لیے. اگر آپ اس کو ہٹا دیں گے نا تو اس کے بعد والا جو آپ کا لفظ ہے اس میں اعراب کا محل جو ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. فار ایگزامپل آپ مان لیجیے میں کہہ رہا ہوں کہ کیا کہوں گے، جی میں کہہ رہا ہوں کہ ما جاءنا من نذیر، ٹھیک ہے. ایک آیات ہے ما جاءنا من نذیر، آپ اس کا مطلب اعراب کہہ سکتے ہیں. مطلب جاءنا یہاں پہ آپ کا فعل فاعل ہو گیا، فعل اور مفعول ہو گیا. یہاں پہ من کیا ہو گیا، زائدہ ہو گیا، اور نذیر کیا ہو گیا، یہ آپ کا فاعل ہو گیا. تو من کی وجہ سے ہم نذیر کو کیا دے رہے ہیں، جر دے رہے ہیں. لیکن یہ کس اعراب میں ہے بتائیں؟ یہ حالات رفع میں ہے، مرفوع کے اعراب میں ہے. لیکن اس کو ہم جو اس کا مطلب اعراب دے رہے ہیں جر کے دے رہے ہیں، اس لیے من کے لیے. لیکن اس کا جو محل ہے ثابت ہے، ٹھیک ہے. آپ اگر من کو ہٹا بھی دیں گے تو جائے گا نہیں. بس یہاں پہ تاکید کے لیے مطلب نذیر کی کچھ بھی نو یہاں پہ نہیں آیا ہے، تو اسی لیے ہم من کو کیا کہیں گے، زائدہ کہیں گے. یا پھر آپ کا بھی ہو سکتا ہے. جی تھینک یو، جزاک اللہ. میرا وہ گوگل کر کے لائیے تو حروف تنبیہ اور حروف زائدہ کو یہاں پیسٹ کیجیے تو چیٹ میں پتہ چل جائے گا کیا کیا ہے. کیا کیا وَإِنِّي کرنا ہے سر؟ لَحُلْوٌ، گوگل کر کے اس کو دیکھیے مل جائے گا. وہ حروف تنبیہ حروف زائدہ کچھ زیادہ دے گا گوگل والا، اس پہ بہت سارا ٹھیک ہے موجود سر. رہتا ہے نا. وقال حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ وإني لحلو تعتريني مرارة وإني لتراك لما لم أعودي. نہیں بھائی کیا ہے نہیں بھائی یہ وإني لحلو تعتريني مرارة. کہ پہلے تو یہاں پہ ان کا مذکورہ ہے، اس کے بعد لام بھی ہے، تو اس کو ہم انکاری کہیں گے. معنی کیا صحیح ہے. معنی؟ اچھا وإني لحلو تعتريني مرارة، بے شک کہ میں میٹھا ہوں. تعترینی مرارت، تعترینی کا معنی کیا ہوتا ہے وہی تو نہیں مجھے پتا. تو نہیں معلوم، تو پھر چلیے دیکھنا رہنے پڑے دیجیے. گا.
آگے ہے وَإِنِّي لَتَرَّاكٌ، میں چھوڑنے والا ہوں اس چیز کو جس کا میں عادی نہیں ہوں. آپ ہی بولیے. نہیں پتہ یار. چلیے بہرحال پتہ چل گیا نا کہ ایک اقلام ہے. جی بولیے. اعتراء کا جو معنی ہوتا ہے اس میں مطلب اٹیک کرنے کا معنی ہوتا ہے، ہجمہ کا معنی ہوتا ہے، یا پھر عطا کا معنی ہوتا ہے. یہاں پہ ان کا قول ہے کہ میں میٹھا ہوں لیکن میرے اوپر جو مرارہ ہے، مرارہ کو کیا کہتے ہیں اردو میں، مطلب میٹھا کا جو الٹا ہوتا ہے وہ آ گیا ہے، یا پھر اس نے میرے اوپر اٹیک کر دیا ہے. یہ کڑوا ہے نا، اس نے میرے اوپر اٹیک کر دیا ہے. وَإِنِّي لَتَرَّاكٌ لِمَا لَمْ أُعَوَّدْ، اور میں اس کو چھوڑنے والا ہوں جس کا میں عادی نہیں تھا. یہاں پہ مطلب دو الگ الگ جملے ہیں جو دونوں انکاری ہیں. جی نہیں بھائی، یہ تو آسان ہے، سب کو سمجھ میں آ ہی گیا ہے کہ نہیں. ایک دو اس سے پہلے اس کا آگے ایک اور ہے، اس کو پڑھ لیں. نہیں آپ لوگ بتائیں، اگر سب کو سمجھ میں آ ہی گیا یہ والا. یہ آگے ایک ہے اگلا پڑھ لیں، اضرب الخبر، تھوڑا سا آسان ہے وہ بھی. جی جی بالکل، جیسے آپ لوگ چاہیں. جی جی سر. ہاں دو ہو جائے گا نا، کیونکہ ادھر سے سوال بنتا نہیں ہے. ٹھیک، جو بنے گا سوال تو ادھر ہی بنتا ہے، یہاں سے کوئی نہیں پوچھتا ہے. اللہ ماشاء اللہ. کہاں گیا رے؟ یہ ہے خروج الخبر عن مقتضى الظاہر، یہ پڑھنا ہے. یہ ہے قاعدہ، دیکھیے. پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا نا کہ ابتدائی طلبی انکاری، ابتدائی میں تھا کہ بالکل خالی الذہن، طلبی میں تھا تھوڑا سا، اور انکاری میں تھا کہ پورا پورا وہ ماننے نہیں چاہتا. تو اس میں دو تین چار جتنا بھی ہم لوگ لگاتے تھے. تو یہاں کیا ہے کہ اذا القی الخبر خالی من التوقید لخالی الذہن ومؤکدا استحسان لسائل متردد ومؤکدا وجوبا للمنکر كذلك الخبر جاری علی مقتضى الظاہر، کہ جب خبر جو ہے خالی ہو توقید سے، کس کے لیے؟ خالی الذہن آدمی کے لیے. وہ مؤکدا استحسانا، اور مؤکد ہو استحسان کے طور پر، اچھائی کے طور پر، للسائل متردد سائل کے لیے. مؤکدا وجوبا، اور مؤکد ہو وجوب کے طور پر، ضروری بالکل، کس کے لیے؟ منکر آدمی کے لیے، منکر آدمی کے لیے. تو اس کو کہتے ہیں كذلك الخبر جاری علی المقتضى الظاہر. تو اس میں وہ خبر جو ہے وہ ظاہر کے مقتضی کے مطابق جاری ہوتا ہے، جیسی ضرورت تھی ویسے ہی خبر لایا گیا ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، اس کا الٹا ہوتا ہے، اسی کا قاعدہ ہے یہاں پر کہ وقد يجري الخبر على خلاف ما يقتضيه الظاہر، اور کبھی کبھی خبر جو ہے اس کے خلاف جاری ہوتا ہے جس کا ظاہر تقاضا کرتا ہے. لاعتبارات يلحظها المتکلم، اس اعتبار کی وجہ سے جس کو متکلم دیکھتا ہے. یعنی متکلم دیکھ رہا ہے کہ آدمی خالی الذہن ہے، لیکن پھر بھی اس کے سامنے وہ ومن ذلك ما یاتی، ان میں سے ایک پہلی مثال یہ ہے کہ ان ينزل خالی الذہن منزلۃ السائل المتردد اذا تقدم في الكلام ما يشير الى حکم الخبر. پہلی مثال یہ ہے کہ ان ينزل خالی الذہن منزلۃ السائل، کہ خالی ذہن آدمی کو سائل متردد کے درجے میں اتار لیا جائے. کب؟ اذا تقدم فی الکلام، جب وہ آدمی کلام میں اشارہ کرے، جب وہ آدمی کلام میں ماں ایسی چیز کا یہ کرے یشیر الی حکم الخبر، جو خبر کے حکم کی جانب اشارہ کرتا ہو. تو اس نے کیا کیا؟ خالی الذہن آدمی کو سائل متردد کے درجے میں اتار لیا. اور اس کو اب وہ جواب دے گا تو وہ کیسے جواب دے گا؟ تاکید کے ساتھ جواب دے گا. دوسرا ہے ان یجعل غیر المنکر کالمنکر، کہ غیر منکر آدمی کو منکر کے درجے منکر کے درجے میں اتار لیا جائے، غیر منکر کو منکر کے درجے میں اتار لیا جائے. لظہور امارات الانکار علیہ، اس پر انکار کی علامات ظاہر ہونے کی وجہ سے، اس پر انکار کے علامتیں ظاہر ہونے کی وجہ سے غیر منکر کو منکر کے درجے میں اتار لیا جائے، اور پھر اس کو پھر تاکید کے ساتھ بتایا جائے. تو یہ والی بات ہے. تیسری مثال ہے، تیسرا قاعدہ یہاں پر کہ ان یجعل المنکر کغیر منکر، کہ منکر کو غیر منکر کے درجے میں اتارا جائے. اس سے پہلے غیر منکر کو منکر کے، اب ہے کہ منکر کو غیر منکر کے درجے میں اتار لیا جائے. ان کان لدیہ دلائل و شواہد، اگر اس کے پاس ایسے دلائل اور شواہد ہوں، لو تأملها، کہ اگر وہ اس کو غور و فکر کر لے ان دلائل اور شواہد میں، لارتدع عن انکارہ، تو وہ اپنے انکار سے باز آ جائے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک منکر آدمی ہے تو اس کو جواب دینی چاہیے 2-3 تاکید کے ساتھ، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس کو غیر منکر کے درجے میں اتار لیا.
اور اس کو سمپل سے جواب دے دیا. کیوں جواب دے دیا؟ کیونکہ وہ جان رہا ہے کہ اس کے پاس ایسے دلائل شواہد موجود ہیں کہ اگر وہ اس دلائل اور شواہد کو دیکھے گا تو وہ انکار نہیں کرے گا. یہ سمپل سا ہوا. نہیں میں آپ بول دیں جو بچ گیا. اچھا ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جیسے کہ ہم نے دیکھا پچھلی بار اس میں 3 قسم تھا، اسی طرح یہاں پہ بھی ہے. تو جب سب کو اس سے سمجھنا ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر میں کہوں مطلب میں اگر مہتاب بھائی کہیں کہ اگر اس سے کلاس نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یہ مطلب کیا ہے، بالکل جملہ ابتدائیہ ہے. تو اس کے بعد آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، بھائی کیوں نہیں ہوگا، کیا ہو گیا، اب کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا. تو اسی کے مطلب اس جملے کے بعد اگر مہتاب بھائی کہیں گے کہ کل کلاس نہیں ہوگا کیونکہ میں کہیں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، بس یہ آپ پہلا اگزامپل مان لیجئے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرماتے ہیں، کس کو فرماتے ہیں جی، نوح علیہ السلام کو، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ٹھیک ہے، آپ مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں خطاب نہ کیجیے، مطلب جو لوگ ظلم کیے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. یہاں پہ اِنَّا استعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ جب میں کہوں گا جن لوگوں نے ظلم کیا اس کے بارے میں خطاب آپ مجھے مت کیجیے، تو ظاہر ہے کہ ان کے دل میں کچھ نہ کچھ سوال پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ مطلب جو بات کی جا رہی ہے اس کے بعد کچھ سوال پیدا ہوگا، اسی وجہ سے اس کے بعد انا استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پہلے ہم نے آپ کو کہا کہ کل کلاس نہیں ہوگی، آپ تو کیا خالی ذہن تھے، آپ کو مطلب کچھ پتا نہیں تھا جب ہم نے کہا کلاس نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے ذہن میں بالکل سوال آئے گا کیوں نہیں ہوگا. اس کے بعد مہتاب بھائی کہیں گے فَإِنَّنِي ذَاهِبٌ، وہاں پہ انا ان کو استعمال کرنا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے. یا پھر کوئی بھی تاکید کو استعمال کرنا ہی پڑے گا. تو یہ ہمارا پہلا مثال ہو گیا. دوسرا مثال یہ ہے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ مطلب آدمی کو مرنا ہی مرنا ہے. ٹھیک ہے. مطلب ایک جو موت ہے بالکل حقیقت ہے، چاہے کافر ہو مسلم ہو جو بھی ہو اس کو ماننا ہی پڑے گا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون. یہاں پہ جو لام استعمال کیا گیا ہے تاکید کے لیے استعمال کیا گیا ہے. کیوں کیا گیا ہے ہمیں تو سب کو پتا ہے. ٹھیک ہے. سب کو مطلب ہر کسی کو پتا ہے موت کیا ہے، حقیقت ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ آدمی ایسا مطلب ان کا کام ایسا ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ مرے گا نہیں، اسی وجہ سے ہم اس کو مانتے ہیں اس کے کام کے لیے کہ وہ سوچ رہا ہے کہ نہیں مرے گا، لیکن یہ تو حقیقت ہے، سب کو پتا ہے. دوسرا ایگزامپل لیتے ہیں ہم لوگ. آپ کوئی آدمی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے مطلب ابو یا امی سے اچھی مطلب سلوک نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ وہاں پہ انا کا استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ان اتباع یعنی ابوی یعنی ضروری جدا، آپ مطلب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. وہاں پہ آپ کسی ادوات جو تاکید کا ادوات ہوتے ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. مطلب کوئی چیز جو حقیقت ہو لیکن اس کے کام کے لیے ہمیں ایسا پتہ لگ رہا ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہے، اس وقت ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کو مطلب منکر کی درجے میں. اب جو تیسری مثال ہے، جیسے کہ جو آدمی ہے اتنا عادی ہے، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کفار جو مشرکین تھے یا پھر جو کافر لوگ تھے ان کو کیا معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب ان کے بہت سارے دیو دیویاں تھے، بہت ساری مورتیاں تھیں، بہت ساری آئیڈلس تھے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا سورہ اخلاص میں کیا کہا ہے، قل هو اللہ احد، کچھ بھی تاکید نہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. یہاں پہ دیکھیے اتنے سارے مطلب انکار کے باوجود، مطلب کفار تو انکار کرتے تھے ظاہر ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ ایک ہے. اور اسی طریقے سے آپ اگر دوسری جگہوں پہ دیکھیں گے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آپ کی جو الہ ہے ایک ہی الہ ہے، اس کے باوجود کہ وہ لوگ انکار کرتے ہیں. تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ اصل میں وہ منکر ہے، لیکن اس کے دلائل اتنے سارے موجود ہیں کہ ہمیں اس کے لیے تاکید استعمال کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو 3 مثال کلیئر ہوا. پہلا تو یہ ہے کہ ہم اگر مطلب کوئی آدمی ہوگا تو جو ہم کہیں گے پہلی بات اس بات سے ہو سکے کہ جو مخاطب ہے اس کے ذہن میں کچھ سوال پیدا ہو، تو اس کی وجہ سے ہم تاکید استعمال کرتے ہیں. دوسری چیز کہ کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کی کام کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ جو حقیقت ہے اس کو وہ نکار رہا ہے، اس وقت ہم مطلب جو ادوات توکید ہے اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. اور جو تیسری مثال ہے کہ بالکل وہ حقیقت میں منکر ہے لیکن اس کے دلائل اتنے سارے موجود ہیں کہ ہمیں
مطلب عداوت و توقید استعمال کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہ پڑے. یہ سمجھ میں آیا کچھ؟ جی نہیں بھائی شکریہ. اب مثال آئے گی تو وہاں سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیے پہلی مثال ہے وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، کہ تم مجھ سے بات مت کرو ان لوگوں کے سلسلے میں جنہوں نے ظلم کیا، وہ سب کے سب ڈبو دیے جائیں گے، غرق کر دیے جائیں گے. کون سمجھائیں گے اس کو؟ رقیہ آپ سمجھائیے تو. جی سر، یہ ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں مطلب مجھ سے مخاطب نہ ہو. انہم مغرقون، کہ وہ ڈبو دیے جائیں گے. تو یہاں پہ مطلب جیسے کہ نعیم بھائی نے بولا ہے کہ اگر صرف بولتے کہ ہم مغرقون تب بھی بات چل جاتی تھی، لیکن یہ شاید مؤکد بنانے کے لیے انہوں نے یہاں تاکید استعمال کی انہم. انا مطلب کوئی آگے سر مجھے نہیں آ رہا ہے. اس کو مؤکد بنایا انا کے ذریعے، حالانکہ یہ بغیر تاکید کے بھی بات مطلب پوری ہو سکتی تھی. نہیں میں کہیں تو کیا کریں یہاں پر؟ جی یہاں پہ دیکھیں کہ اصل میں یہاں پہ دو جملہ ہے. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، آپ ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے مخاطب نہ ہو جن لوگوں نے ظلم کیا. یہ کہا جاتا ہے نوح علیہ السلام کو، مطلب کہا جا رہا ہے. لیکن یہ جو بات ہے ان کو کیوں کہا جائے، مطلب یہ جو بات ہے جب ان کو مطلب معلوم چلا تو ظاہر ہے کہ ان کے مطلب دماغ میں سوال آئے گا. اصل میں اللہ تعالیٰ تو مطلب غفور ہے، رحیم ہے، تو ان کے بارے میں کیوں نہ مخاطب کریں. تو بعد میں نبی علیہ السلام سوال نہ کرے، اسی لیے اللہ پاک یہاں پہ انا کا جو مطلب ادا ہے اس کو استعمال کرنا ہے. دوسری مثال بھی آپ یہاں پہ دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہے، وما ابرئ نفسی، میں اپنی نفس کو کیا بری نہیں مانتا ہوں یا بری نہیں کرتا ہوں. مطلب یہ حقیقت کے خلاف نہیں ہے. ہر شخص چاہتا ہے کہ میں اپنی نفس کو بری مان لوں یا پھر بری کر دوں. ٹھیک ہے، اب کیوں نہیں کریں گے، یہ مطلب تھوڑی عجیب چیز ہے. ٹھیک ہے، میں اپنی نفس کو بری نہیں کرتا ہوں. کیوں نہیں کرتا ہوں؟ کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ جو نفس ہوتا ہے وہ مطلب سو جو ہوتا ہے، بری چیز جو ہوتا ہے، اسی کا ایک سائن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب نفس کا مطلب وہ چاہتا ہی ہے کہ ہمیشہ میں جیسا مطلب برا ہی چاہتا ہے ہمیشہ. تو اس کا ایک ریزن بتا دیا جاتا ہے. اصل میں اس میں ایسا ہے کہ جو پہلا جملہ ہو اس سے آپ کو آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا، تو آپ دوسری مرتبہ کچھ سوال نہ کرے، اسی وجہ سے وہاں پہ آپ کا ادا مطلب جو تاکید ہے اس کو لگایا جاتا ہے. جسے ہمارے فاسٹ میں بھی پڑھتے ہیں نا کہ اگر کسی کمیونیکیشن میں اگر ہم فالو اپ کریں، مطلب کسی کوشچن کے اوپر پھر کوشچن کریں، تو انکمپلیٹ مطلب کمیونیکیشن کہا جاتا ہے. یہاں پہ افیکٹو کمیونیکیشن کی وجہ سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ادا مطلب استعمال کر دیا تاکہ اس کے بعد پورا کمپلیٹ ہو جائے، سوال کرنے کی مطلب ضرورت ہی نہ پڑے ان کو. سمجھ میں آیا سب کو بھائی؟ مطلب ان کا خالی ذہن ہے تو اس میں جب بات ڈالی جائے گی تو وہ تاکید کے ساتھ ہے، تاکہ کسی کو کوشچن کرنے کی گنجائش نہ پڑے. ایسا جی جی بالکل. اصل میں یہاں پہ دیکھیں آپ پہلے جو ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، یہ تو بالکل جملہ ابتدائیہ ہے نا، اس میں کچھ بھی نہیں ہے تاکید. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ تاکید استعمال کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ جو جملہ ہے یہ سننے کے بعد ان کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، تو سوال وہ نہ پوچھے، اسی لیے انہوں نے یہاں پہ جو اصل میں پہلے خالی ذہن تھے، اصل میں ان کا جو حالات خالی ذہن ہے، لیکن 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 ان کو وہ کسی دوسرے مطلب اسٹیج میں لے جا رہے ہیں. ان کو مطلب جو متردد ہوتے ہیں ان کے لیول پہ ان کو اللہ پاک ابھی ان کو سمجھ رہے ہیں. اسی وجہ سے یہاں پہ انا کا استعمال ہوا ہے، کیونکہ اللہ پاک جانتے ہیں کہ جو مطلب کلمہ ہے، جو جملہ ہے، اس کو سننے کے بعد ان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا، تو سوال نہ کرے اسی لیے انہوں نے انا کا استعمال کر دیا ہے. ٹھیک ہے نہیں بھائی، سب کو سمجھ میں آیا بھائی؟ کسی نے سمجھ بتا دیجیے، ٹھیک؟ ایسے نہیں چل جائیے گا. جی رونا. سر جو دوسری مثال ہے نا، وما ابرئ نفسی ان نفس، سر اس کو ڈیٹیلز میں اور ایک بار بول دیجیے سر، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جی سر. جی نہیں میں بول دے. اچھا جی، یہاں پہ آپ کو پہلے دیکھیں معنی اس کا کیا ہے. وما ابرئ نفسی، اس کا معنی بتائیں آپ.
اس کا معنی ہے کہ جو میرے جو نفس ہے اس کو میں بری نہیں سمجھتا ہوں. تو جب اگر کوئی کہے گا کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا ہوں، کیوں کہے گا؟ دیکھیے مطلب جو نیچرل چیزیں ہیں، جو نیچرل ہے، جو نیچر ہے، ہم سوچتے ہیں ہر کوئی مطلب ہم کسی کو خراب نہیں مطلب پیش کرنا چاہتے ہیں. یہاں پہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے کہ میں اپنے آپ کو بری نہیں سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن حقیقت میں ایسا ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ بری ہو. ہر کوئی چاہتا ہے کہ جو کسی مطلب جو کوئی جو مطلب خرابی ہو یا پھر کوئی عیب ہو اس سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اس سے دور ہوں یا پھر میں اس سے بری ہو جاؤں. لیکن یہاں پہ یوسف علیہ السلام کا جو قول ہے وہ بالکل الٹا ہے. جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا قول سنے گا تو بالکل اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا، ارے بھائی کیوں، کیا ہو گیا، پگلا گئے ہو گیا تم، کیوں نہیں کہہ رہے ہو کہ مطلب ہم بری نہیں ہیں؟ شاید تمہیں تو کہنا چاہیے کہ ہم بری ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ بری نہیں ہے. یہ جو کلمہ ہے اس کو سننے کے بعد بالکل مخاطب کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام جانتے ہیں کہ جو جملہ ہے اس کو سننے کے بعد جو مخاطب ہے ان کے ذہن میں سوال آئے گا، اسی وجہ سے انہوں نے انا کا استعمال کیا ہے تاکہ جو مخاطب ہے وہ دوسرے سوال نہ کرے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. نہیں میں بہت بہت شکریہ. سمجھ میں آپ کروں نا آپ؟ جی سر سمجھ میں آتا ہے. اگلی مثال وقال تعالی ثم انکم بعد ذلک لمیتون. اللہ رب العزت نے کہا کہ تم سب جو اس کے بعد ہو وہ سب کیا ہو جاؤ گے؟ لمیتون، مر جاؤ گے. ٹھیک ہے، مرو گے مطلب کہ. تو کون سمجھائے گا بتائیے؟ عمل سمجھائے تو کیا ہے یہ؟ کیوں اتنی ساری تاکید لا رہے ہیں؟ انا لام. سر نہیں سمجھا پاؤں گی. اچھا رکیے آپ سمجھائیں. یہاں بھی مطلب جو آپ نے بتایا تھا پہلے کہ مطلب نارمل جملہ کہتے تب بھی وہی بات تھی، لیکن یہاں پہ کیا کرتے ہیں مؤکد جملے کو مطلب تاکید کے ساتھ بیان کرنے کے لیے یہ تاکید دے رہی ہے کہ یہ ایسا ہونے والا ہی ہے، مطلب ضرور ہوگا. نعیم بھائی سمجھائیں سر. جی نعیم بھائی میں یہ بتا رہا ہوں یہاں پر اچھا کہ جی بتائیں. یہ جو کہہ رہے ہیں یہاں پر انکم بعد ذلک لمیتون، تم اس کے بعد مرو گے، اس کے مطلب وہ نا تاکید کیوں لا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ کچھ لوگ ہیں جو سب جان رہے کہ موت یقینی ہے، وہ تو ایسے کہہ دینی چاہیے جب موت یقینی ہے تو بغیر تاکید کے استعمال کرنی چاہیے. لیکن پھر بھی ہم لوگ تیاری نہیں کرتے موت کی، اتنے زیادہ غفلت کے شکار رہتے ہیں. تو اسی واسطے کیا کر دیا؟ تاکید کے ساتھ استعمال کیا، یعنی غیر منکر کو منکر کے درجے میں اتار لیا. ورنہ تو موت یقینی ہے، لہذا اس کو غیر منکر رہنے دینی چاہیے. لیکن پھر بھی کیوں اتارا؟ اس لیے اتارا کہ ہم لوگ تیاری نہیں کرتے موت کی. ایسے نہیں بھائی؟ جی بالکل صحیح ہے، صحیح ہے. سمجھ میں رکیے آپ کو. جی سر آیا. ٹھیک ہے اگلا والا سمجھائیے گا. وقال حجل بن نزلہ القیسی جاء شقیق عارضا رمحه. اس کا بھائی جو آیا وہ اپنے نیزے کو چوڑا کرتے ہوئے آیا. ان بنی عمک فیہم رماح، تو وہ بندہ کہتا ہے کہ تمہارے جو چچا کا لڑکا جو ہے، لڑکے سب ہیں، فیہم رماح، ان کے پاس نیزے ہیں. مجھے کون سمجھائیں گے؟ میرا آپ سمجھائیں اس کو. رک جائیے نعیم بھائی کتنا ٹائم ہو جا رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اچھا مجھے پتا نہیں یہاں پہ پہلے اذان ہو جاتا ہے. میرا سمجھائیں گے آپ اس کو؟ نہ وہ جا رہے ہیں. نہیں بھائی سمجھاؤ نا، آپ چلے جاؤ گے. ہوں نہیں بھائی چلے گئے، نہیں بھائی سمجھائیں گے نا، وہ ابھی چلے جائیں نہیں گے. نہیں گئے. نہیں میں سمجھائیے. اچھا جی، تو یہاں پہ دیکھیے اصل میں معاملہ ایسا ہے کہ جو یہاں پہ لڑائی چل رہی ہے دو گٹوں کے درمیان، دو گروپ کے درمیان. ٹھیک ہے، ایک گروپ کا ایک بندہ ہے وہ بالکل اپنے سینہ چوڑا کر کے ایک نیزہ لے کے باہر آ رہا ہے. ظاہر ہے اس کو بھی پتا ہے ان کے جو دشمن ہیں ان کے پاس بھی نیزہ ہے، ان کے پاس بھی جو ہتھیار وغیرہ ہے، لیکن اس کا کام ایسا ہے، ٹھیک ہے،
کہ لگ رہا ہے اس کے کام دیکھ کے شاید ان کے جو دشمن ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں پہ اسی لیے اصل میں ان کو پتا ہے کہ ان کے دشمن کے پاس بھی ہتھیار ہے، اسی لیے یہاں پہ اصل میں مطلب جو سچویشن ہے بالکل وہاں پہ مطلب مناسب ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پہ امنا کی مطلب استخدام اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ ان کو مانا جا رہا ہے اس کے کام کی وجہ سے کہ جانتا نہیں ہے، لیکن حالانکہ جانتا ہے. اسی طرح جیسے متا بھائی نے سمجھایا تھا، اس سے پہلے ایگزامپل جو ہے کہ لوگوں کے مطلب کام دیکھنے کے بعد مطلب ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو موت ہی نہیں آئے گا، لیکن موت حقیقی ہے. اسی طریقے سے یہ جو آدمی ہے جو مطلب یہ جو ہے اس کے کام دیکھ کے لگ رہا ہے کہ جو اس کے دشمن ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے دشمن کے پاس ہتھیار ہے اور اس کو بھی پتا ہے، لیکن اس کے کام دیکھ کے لگ نہیں رہا ہے. اسی لیے یہاں پہ انا کا استخدام ہوا ہے. ٹھیک ہے نہیں بھائی. ان بنی عم کا فیہم رماح، تمہارے چچزاد بھائیوں کے پاس کیا نیزے ہیں، لیکن وہ آ رہا تھا اس طرح کہ اس کو لگ رہا تھا کیا کہ لگتا ہے وہ جان ہی نہیں رہا کہ ان کے بھائی کے پاس نیزے ہیں، تو اس لیے وہ کہہ دیا انا کہ ہے نیزہ، بس ایسے ہی بتانے کے لیے کہا، کچھ نہیں ہے. اگلی مثال ہے وقال تعالی یخاطب منکر وحدانیتی، ایک آدمی جو اللہ کی وحدانیت کا منکر ہے تو اس کو کس طرح کہتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. بتائیے کون سمجھائیں گے؟ عمل آپ سمجھائیں گے؟ بنت یاسین. جی سر. سر کیا میں ہے سمجھا بنتا دی. ہے جی سمجھائیں. سر نہیں سمجھا پاؤں. کون سمجھائے گا؟ میرا سمجھائے تو بالکل آسان ہے. خاص سمجھ تو مجھے بھی نہیں آئی ہے، وہی ہے جیسے پہلا ایک ایگزامپل سمجھائی تھی نعیم بھائی نے کہ مطلب جیسے وہ کافی سارے معبود تھے، وہ انکار کرتے تھے اللہ کا اور کافی سب کو پوچھتے تھے. یہاں پہ تاکید سے بتایا گیا ہے کہ تمہارا مطلب مالک تمہارا اللہ ایک ہی ہے، بے شک وہ اکیلا ہے. یہاں کہاں تاکید ہے؟ یہاں تو ایک بھی تاکید نہیں ہے، سب خالی ہے. دیکھیں میرا اوپر دیکھیے کیا کہہ رہا ہے کہ وحدانیت کا منکر ہے ایک آدمی، پھر بھی اس کو کیا ہے بغیر تاکید کے لا رہا آدمی. کیوں لا رہا ہے؟ اس لیے لا رہا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کے اتنے دلائل ہیں کہ آدمی اگر صرف اپنے آپ میں بھی غور کرے تو اللہ کی وحدانیت چھپی ہوئی ہے، اپنے سامنے دیکھے گا تب بھی اللہ کی وحدانیت چھپی ہوئی ہے. تو اگرچہ وہ منکر آدمی ہے، پھر بھی اس کو کیا کر دیا؟ غیر منکر کے درجے میں اتار لیا. کیوں اتار لیا؟ اتنے دلائل موجود ہیں کہ اگر وہ غور کرے گا تھوڑا سا تو اس سے بعد اپنے اس سے یہ ہو جائے گا. ٹھیک سمجھ میں آیا سب کو؟ دیکھیں اگلی مثال بھی ایسے ہی. اگلی مثال سمجھائیے، کون سمجھائیں گے؟ الجہل ضار، جہل نقصان دہ ہے. آپ ایسے شخص کہہ رہے ہیں لمن ينکر ضرر الجہل، جو جہل کے نقصان کے منکر ہیں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جاہل رہنا کوئی خراب بات نہیں ہے، تو آپ اس سے کہتے ہیں الجہل ضار. کون سمجھائیں ہوتے؟ رکیے سمجھائیے. سر یہاں بھی ویسے ہی ہے کہ مطلب جہالت کے اتنے زیادہ نقصان بھی انسان کے سامنے ہوتے ہیں، اسی لیے اس کے دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کی تاکید لائی جائے. کہ دلائل مطلب ہوتے ہیں، اس لیے تاکید کی ضرورت نہیں ہے کہ بار بار تاکید لا کے بتائیں گے کہ یہ ان الجہل ضار، یعنی جہل بہت بے شک جہل نقصان دہ ہے، اس لیے بغیر تاکید کے لایا ہے کیونکہ اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. جیسے جی نہیں الہکم میں الہ جائیں واحد. گے. بہت بہت شکریہ، کل آئیے گا پھر. ٹھیک جائیے. دیکھیے دو تین مثال آ رہے ہیں جلدی سے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، بے شک قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں ان تاکید کے ساتھ استعمال کیا ہے. کیوں تاکید کے ساتھ استعمال کیا ہے؟ متقاعد اس کا کر رہا ہے کہ قیامت تو آنی ہی آنی ہے، تو بغیر تاکید کے استعمال کر لیتے. لیکن اس کو کیا کر لیا؟ سائل متردد کے درجے متار کر کے اس کو کیا کر دیا؟ ایک تاکید لے آیا. کسی کو دقت اس میں؟ رونا سمجھ میں آیا سر والا؟ ہاں میرا. سر مجھے ایک چیز مطلب جیسے کوئی کسی کو اس حالت میں بتا رہے ہیں کہ اگلے کا ذہن جو ہے بالکل خالی ہے، تب تاکید کا لانا ضروری ہے. لیکن جو چیز ہماری ارد گرد بہت ہے، پھیلی ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں، پھر ہم وہ چیز جب دوسرے کو بتائیں گے تو بغیر تاکید کے بتائیں گے. ایسا ہے اس میں مطلب جس کے کیا نقصانات میرا؟ سب کچھ ہمارے سامنے
مطلب سر میں یہ کہہ رہی ہوں اگر اگلے بندے کا ذہن بالکل خالی ہے تب ہم اس کو کچھ بتائیں گے تو تاکید کے ساتھ، تاکہ اس کو کرنے کی گنجائش نہ رہے. لیکن کچھ چیزیں، کچھ برائیاں ہوں یا کچھ بھی ہو جو وہ ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں، تو پھر جب اس کو بولیں گے تو بغیر تاکید کے لائیں گے، کیونکہ اس کو پتہ میرا ہے اگلی چیز کو پتہ ہے. ہاں صحیح میرا صحیح. اور یہ کانٹیکسٹ کے حساب سے اس کو پتہ ہے بھائی بہت ساری بیماریاں ہیں، پھر بھی وہ انکار کرے تو آپ کہتے ہیں الجہل ضار. جیسے اس میں لکھا رہتا ہے Yes. تمباکو جو ہے سگریٹ پیو گے بیٹا تو مرو گے، ہے کہ نہیں؟ مطلب کہ کینسر ہو جائے گا. ویسے ہی یہ والا سر سمجھ میں ہے یہاں سب سے کو؟ کیسے کون کہہ رہے ہیں؟ ہارونا؟ سر یہاں سے کیسے سوال آتے ہیں سر؟ رونا یہاں سوال نہیں آتے اللہ ماشاء اللہ، اگر آگے تو آگے. بس سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا سو بتائیے آپ. سوال آئے تو ٹھیک ہے، کیا جاتا ہے آپ کو؟ سر یہ والا یہاں سوال دوبارہ نہیں بول آتا. دیجیے. یہ والا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے. لیکن قیامت تو آنی چاہیے، اس میں تو کوئی آپ کو ان کرنے کی ضرورت تھی نہیں، لیکن پھر بھی ان کیوں کہہ دیے؟ اس لیے کہہ دیے کہ وہ جو اس کو نا متردد کے درجے میں اتار لیا آدمی. قیامت آ رہی ہے، قیامت کا وہ تیاری نہیں کر رہا بندہ، تو اس کو انا کہہ دیا. ورنہ قیامت تو بدی ہی چیز آنی ہی آنی ہے، دنیا ختم ہوگی ہی ہوگی. ٹھیک ہے، سننا ہے رونا؟ جی سر. ہاں سر. ٹھیک ہے. دوسری مثال دیکھیں. دوسری مثال ہے ان بر الوالدین لواجب، والدین کی اطاعت کرنا واجب ہے. آپ ایسے شخص سے کہہ رہے ہیں جو والدین کی اطاعت نہیں کرتا. آپ سمجھائیں گے؟ رونا دیکھیے آپ کے سامنے ایک تو انا ہے، ایک لام ہے، دو تاکید ہے. بتائیے کیوں؟ کیا کیا اس بندے نے؟ سر ٹرانسلیٹ کر دیجیے. ان بر الوالدین، والدین کی بات ماننا ضروری ہے، ان کی اطاعت کرنا واجب ہے. سر بول نہیں پاتے. دیکھیے رونا، ایک لڑکا ہے شادی شدہ کرنے بعد ماں باپ کی بات نہیں مانتا، ٹھیک ہے؟ تو ایسا تو نہیں کہ وہ انکار بھی کرتا ہے لوگوں کے ساتھ کہ ہمیں نہیں ماننی چاہیے. دنیا کا کوئی بھی لڑکا انکار نہیں کرے گا. ہاں لیکن وہ کیا ہے کہ نہیں مانتا ہے، اس کے ہاؤ بھاؤ سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں مانتا ہے. تو اسی لیے کیا کہہ دیا ان بر ان لواجب. ایک تو تاکید لا ان، دوسرا لام لا. اور نہ تو ظاہر سی بات ہے ہر آدمی دنیا کا وہ ماں باپ کی اطاعت سے انکار نہیں کرتا ہے. تو پھر کیا کہتے ہیں اس کو ان کے ساتھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن کہنے والا آدمی وہ شخص ہے جو اس نے دیکھا کہ یار یہ جانتے ہوئے پھر بھی نہیں کر رہا ہے، تو اسے لے آیا ان لواجب. سمجھ میں آ رہا نا؟ جی جی، غیر منکر کو منکر. تیسری مثال دیکھیں ان اللہ لمطلع علی افعال العباد، اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کے کرتوت پر مطلع ہے. آپ ایسے شخص سے کہہ رہے ہیں جو ناحق ظلم کرتا ہے. کون سمجھائیں گے؟ عمل آپ سمجھائیں گے؟ جی سر، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے لوگوں سر پر ظلم کرتا ہے برابر ناحق. سر نہیں ہوتا ہے. عمل کتنا آسان ہے. دیکھیے ناحق ظلم کر رہا ہے تو آپ اس سے کیا کریں ان اللہ لمطلع، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مطلع ہے. بس دنیا کا کوئی آدمی انکار نہیں جی کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ مطلع نہیں ہے. دنیا جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلع ہے. پھر بھی آپ ان کے ساتھ کیوں لا رہے ہیں؟ اس لیے لا رہے ہیں کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کو پتہ ہے پھر بھی نہیں مانتا ہے. اس لیے آپ نے کہا دیا ان اللہ لمطلع علی الافعال. ٹھیک ہے من؟ جس میں غیر ممکن ہے مگر اس کو ممکن بنا دیا. یس یس امن. آخری مثال دیکھیں اللہ موجود، اللہ موجود ہے. رکے یہ بتائیے تو کیا ہے؟ جی سر، یعنی یہ تو سب کو ہی پتا ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے، تو اس کے اتنے وجود مطلب دنیا میں ہر ایک جگہ دکھتے ہیں انسان کو، تو اس لیے اس کو تاکید کے ساتھ لانا ضروری نہیں ہے. جیسے وہی اللہ الہ واحد. رقیہ اس کو اس طرح بولیں گے کہ ایک آدمی اللہ کے وجود کا انکار کر رہا ہے، حالانکہ تو پھر تو اس کو تاکید کے ساتھ لانی چاہیے آپ کو. جی سر. لیکن پھر بھی کیوں لایا بغیر تاکید کے؟ اس لیے لایا کہ اتنے سارے دلائل و شواہد موجود ہیں کہ اگر وہ دیکھے گا تو وہ سمجھ جائے گا، اس لیے بغیر تاکید کے لایا. ورنہ جو آدمی منکر ہے تو اس کو غیر منکر کے درجے میں آپ کیوں اتار رہے ہیں بھائی؟ اس لیے اتار رہے ہیں کہ اتنے دلائل و شواہد موجود ہیں کہ اگر وہ مطلب تھوڑا بہت بھی غور و فکر کرے گا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک رکیے. جی سر. اگلا خالی ذہن نہیں ہے نا، اس کے ذہن میں بات اللہ موجود ہے. یس یس یس. سر اس میں الٹ پلٹ ہے، منکر کو غیر منکر بناتے ہیں، پھر غیر منکر کو منکر،
پھر اس کے بعد جو متردد ہے اس کو کبھی منکر، تو جو منکر ہے اس کو کبھی خالی ذہن اور کبھی ایسے کر دیتے ہیں. ہاں تبھی تو کہا نا الٹا چل رہا ہے یہ، اس لیے تو کہا ہے تو جی غیر سر. مقتضی ظاہر کہا نا. یہ دیکھیں جی سر. وہ جو خبر المقتضی ظاہر، جو ظاہر کا مقتضی ہے اس سے نکل جا رہا ہے، اس لیے تو کہا یہ الٹا چل رہا معاملہ. جی سر. چلیے بہت اچھی بات.